دشت جنون کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم دوستوں۔ حضرت سید بن زبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ ممبر پر بیٹھے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حجاج غصے میں آ گیا، اس کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے ان کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب سپاہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات ناگوار گزری اور پوچھنے لگا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفانہ حرکت پر مسکراتا ہوں اور اللہ جو تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ اس پر حجاج نے حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے ہی ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ الفاظ ادا کیے کہ اے میرے اللہ، میرا منہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو زندگی کا مالک ہے اور نہ ہی موت کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب پر تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ مجھ پر اس کا ظلم آخری ہو، اے خدا، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو ان کے منہ سے ادا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو ذبح کرنے سے اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ تو وہاں پر کھڑا ایک دانا شخص بولا کہ اتنا خون تب بہتا ہے جب کوئی شخص رضائے الہی کی خاطر خوشی خوشی راضی ہو جائے۔ ناظرین اکرام، حجاج بن یوسف کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ حجاج کو عبد المالک نے یمن، طائف اور مکہ کا حاکم مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی وفات کے بعد عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں حجاج کا 20 سال تک عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بلکہ آپ کو دوستوں یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک پر احراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن بھی تھا اور شراب اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ یہ فتوحات کی دھنی تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی غالب آ گئی، وہ تھا ظلم۔ حجاج بن یوسف بڑا ہی ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کافروں کی گردنیں اڑا رہے تھے تو دوسری طرف وہ خود علماء اور اولیاء کے خون سے نہا رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے جیل خانوں میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ حضرت جبیر کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجاج نے حضرت جبیر کو قتل کیا تو یہ نفسیاتی مریض بن گیا اور حضرت سید بن جبیر اس کے خواب میں آتے اور گریبان پکڑ کر کہتے کہ بتا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس کے جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سید کو کیا ہو گیا ہے۔ ساتھ اس کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی جس میں کلیجے سے سخت سردی اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی، جس سے یہ کانپتا تھا۔ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنے قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اس کو اثر تک نہ ہوتا تھا۔ حکیم اور طبیبوں کو دکھانے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک حکیم نے گوشت کا ٹکڑا لے کر اسے دھاگے کے ساتھ باندھا اور اس کے پیٹ میں اتار کر باہر کھینچا تو گوشت کے ساتھ عجیب نسل کے کیڑے چمٹے تھے اور بدبو اتنی کہ سانس لینا محال تھا۔ یہ بدبو ایک مربع تک پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا، تو اٹھ کر کہاں جاتا ہے؟ میرا علاج تو مکمل کر۔ حکیم نے کہا کہ تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔
دوستوں حجاج جب مادی طبیبوں سے دل شکستہ ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور کہا میں تجھے منع کیا کرتا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کر، ان پر ظلم مت کر، لیکن تو باز نہ آیا۔ دوستوں حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر اور باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور اندر سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت سید بن جبیر کے وفات سے 40 دن بعد حجاج کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اس نے اپنے قریبی رفقا کو بلایا اور تلقین کی کہ جب میں مر جاؤں تم میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تم میری قبر کا بھی نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت ہوئی۔ دوستوں اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ضرور ڈھیلی کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کو کھینچتا ہے تو عرش و فرش کانپ اٹھتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، جسم تھر تھر کانپتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ظلم کرنے اور ظلموں سے بچائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان۔